ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 شروع کرتے ہیں ہم۔ شروع کی آیات سورہ مومنون کی حقیقت میں ایک مومن کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اس کی ترتیب پہ یعنی اس کی سیکوینس پہ غور کیجئے کہ سچا ایمان جب دل میں آتا ہے پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، تب یہ ایک انسان بڑے پیار سے جو ہے سو نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل سے لغویات کی محبت نکل جاتی ہے۔ وہ ٹائم ویسٹر، منی کلر چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں کرتا۔ اس طرح سے خرافات نکل جاتی ہے تو مال بچ جاتا ہے، اس مال پہ وہ جو ہے سو زکوٰۃ دے گا، پھر ساتھ ہی ساتھ تزکیہ کرے گا نفس کا، پھر شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں بھی انسان کبھی حد سے نہیں گزرے گا، اور جب یہ سب کام کر لیے تو خوشخبری دی گئی ہے ایسے لوگوں کو۔ اس کی وجہ انسان کے دوسروں کے ساتھ تعلق کا حق بھی درست ادا ہوگا، اور امانتوں اور عہدوں کی بھی حفاظت کرے گا، پھر اور اسی طرح سے نمازوں کی حفاظت کرے گا، پھر اولئک هم الوارثون، یعنی یہی جنت میں جانے والے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کر دکھائے، چلتا پھرتا قرآن بن کر دکھائے تھے، تو اللہ تعالی ہم کو بھی ایسا بنا دے، چلتا پھرتا قرآن، آمین۔ پھر اس میں انسان کے تعلق کے مختلف مراحل ہے۔ پھر آخر میں اس میں جو کیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جینے اور دنیا میں آنے کا، پھر آنے کے بعد پھر موت آئے گی، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ سائنٹیفک آیاتوں کے ساتھ بھی لیں گے۔ انسان کی کہانی چند لفظوں کی ضرورت ہے کہ آج انسان اپنے لیے بہتری کے فیصلے کر لے۔ اس میں جو ہے سو کائنات کی کچھ چیزیں ان کا تذکرہ ہے، پھر پانی، کشتیاں، پھل، ہر سائن بتاتا ہے کہ اللہ نے
کیا خوب بنایا، یعنی اللہ کی بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں۔ ویسے تو قرآن میں بے شمار نشانیاں ہیں، اور اس پارے میں خاص طور سے یہ نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے سو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، پارے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے سو سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے سو جب وحی نازل ہوتی تھی تو شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی ہوتی تھی، ویسی آواز آتی تھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً فلاح پا گئے مومن، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہمیں چیک کرنا ہے، ہم یہاں تک آ گئے، ہم اتنا کچھ دیکھ لیے پچھلے سارے پاروں میں، تو کیا اب ہماری نمازیں ایسی ہو گئی ہیں، یعنی خشوع والی ہو گئی ہے؟ اگر نہیں ہیں تو ہم کو یہاں پر ورک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، پھر لغویات یعنی بیکار باتوں میں نہیں پڑھتے، پھر نفس اور مال کا جو ہے سو تزکیہ کرنا، کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات خیرات، یہ ہے۔ پھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر یعنی پھر امانتوں کو اور عہدوں کو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حفاظت کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا، اور کوئی نماز ضائع نہیں کرنا، اور اس کو خشوع کے ساتھ پڑھنا، اور پراپر طریقے سے جو سنت کے مطابق ہے، اور فرائض، ارکانات، واجبات، یہ سب صحیح طریقے سے ادا کرنا، نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے صفات نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ لوگ ہیں جو لغو یعنی لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہ لوگ یعنی یہاں پر جو سو مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں کے یا جس کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بے شک وہ نہیں ہے لائق ملامت، نہ ملامت کیے جانے والے ہیں۔ تو جو کوئی تلاش کرے، یعنی جو کوئی چاہے اس کے علاوہ، تو یہی لوگ وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ اگر جو کوئی اپنے خواہش نفس کے اوپر جو چلتا ہے، تو پھر وہ جو ہے سو زیادتی کرنے والا ہے۔ مومنوں کی صفات جو بتا دی اللہ تعالیٰ، اگر اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز چاہیں گے تو پھر وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے عہد کے لیے نگرانی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ ہے جو وارث ہے ہونے والے ہیں، یعنی جنت کے وارث ہوں گے۔ وہ لوگ جو ورثے میں پائیں گے فردوس کو۔ سبحان اللہ! دیکھیے ایسے جو مومن ہوں گے جن کے اندر یہ صفات ہوگی، تو وہ فردوس کو پائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ! اللہ تعالی ہم کو اس میں شامل کر لے، آمین۔ اب یہاں پر جو ہے سو سائنٹیفک آیت آ گئی، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو سست سے، قلا سے، نچوڑ سے، مغز سے، یہ سلالہ کے میننگز ہے، اور منی سے۔ پھر بنایا ہم نے اس کو، بنا کر رکھا ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل میں، ایک ٹھکانے میں محفوظ۔ اب دیکھیے یہاں پر ایمبریولوجی پھر سے آ گئی، ہم پچھلے پارے میں بھی پڑھے تھے، اب یہاں پر انشاءاللہ اس کو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور سائنٹیفک آیتیں ہیں 12 سے 14 تک کی، تو پہلے میں آیتیں پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے سو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے صحیح طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو سست سے، قلا سے، نچوڑ سے، منی سے۔ پھر بنایا ہم نے اس کو، بنا کر رکھا ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل میں، ایک ٹھکانے میں محفوظ۔ پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقہ، جمع ہوا خون۔ پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو مدغہ، گوشت کی بوٹی۔
پھر بنایا ہم نے بوٹی کو ہڈیاں، پھر پہنایا ہم نے، یعنی ہم نے ڈھانکا ہم نے ہڈیوں کو گوشت کے ساتھ، پھر اٹھایا ہم نے اس کو، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا پیدا کرنے والوں میں سے۔ اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ سب کو بھی سمجھنے کی بھی توفیق دے، صحیح طریقے سے سمجھے۔ یعنی اپنے آپ کی پیدائش کو غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو بنایا۔ یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے، یعنی نطفے کے معنی کیا ہے، عربک میں ہے ایک چھوٹا سا منی کا خطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، بہت ہی مائنیوٹ۔ جس طریقے سے آپ جو ہے سو کوئی بھی چیز ایسا گلاس میں ہو یا کپ میں، وہ پورا پانی خالی ہونے کے بعد تھوڑا سا جو بچا ہوا جو رہتا، تو وہ جو لاسٹ کا جو ڈراپ گرتا، تو وہ ڈراپ سے یعنی وہ جب تو وہ جو چھوٹا سا ڈراپ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں نطفہ۔ آگے کی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں بتایا ہے ڈیٹیل سے، یعنی تفصیل ہے اس کے بارے میں۔ یہاں پر ہے البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو سلالہ سے، یعنی سست قلا سے، نچوڑ سے اور مغز سے، پھر یہاں پر کیا ہے مٹی سے، یعنی کنٹسس آف کلے سے، یعنی تین کے سلالہ سے، پھر اس کو بنایا نطفہ یعنی قرار مکین، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، پھر علقہ سے کیا کیے تبدیل کیے مدغہ میں، پھر مدغہ سے بنایا عظامہ، اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا رحم، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ مختصر سا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تین کے سلالے سے بنایا، نطفہ یعنی سیال قطرہ جو منی کا قطرہ ہے، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، یعنی محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی ماں کے رحم میں جو بچہ ہے وہ پیچھے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسچر جو ہے سو مسل سے، اور آگے سے جو ہے سو اینٹی ابڈومینل وال اور یوٹرین وال سے ہم نے پھر بنایا، یعنی اس سے جو ہے سو محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہم نے بنایا علقہ سے۔ علقہ کے تین معنی ہیں، ایک ہے جونک یعنی لیچ، دوسرا ہے خون کا لوتھڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ مطلب چپک کے لٹکنا۔ اور ایک منی کا ذکر ہو چکا، لیچ لائک سبسٹنس، وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جونک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے یعنی اس کا ایٹیٹیوڈ یہ رہتا کہ ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دی پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جونک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے، اور جو ہے سو دوسرے معنی یہ ہے کہ خون کا جو لوتھڑا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ جو ہے سو دکھتا ہے خون کا لوتھڑا۔ تیسرا معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے، ماں کے رحم کی دیوار کو، یوٹرین وال جو ہے۔ تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن میں نطفے کے ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی ثابت ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ، یعنی چبائی ہوئی چیز۔ اب اٹ چیوڈ لائک لمپ۔ پروفیسر کیت مور نے اس سے پہلے بھی ہم لیے تھے، پروفیسر کیت مور نے ایک پلاسٹک سی چیز کو لی اور اپنے دانت کے درمیان جو ہے اس کو چبایا اور باہر نکالا، اور دیکھے کہ وہ دانت کے جو نشان تھے اٹ ریزمبلس اے سومائٹس، یعنی جہاں سے نروس نکلتے ہیں، مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا عظامہ میں، یعنی ہڈی، عظامہ میں یعنی ہڈی، پھر ہڈی پہ ڈالا لحم یعنی گوشت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی،
آج سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس مرحلے تک جتنی جاندار چیزیں ہیں جیسے خرگوش ہے، مچھلی ہے، انسان ہے، اس کا مرحلہ ایک جیسا ہے. اس کے بعد انسان کا مرحلہ یعنی اس کے جو سٹیجز ہے ڈیفرنٹ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے سر ہاتھ پیر انسان کے. جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیت مورے کے سامنے رکھا تو پروفیسر کیت مورے نے کہا 80 سوالات جو پوچھے گئے تھے تو انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے ابھی یعنی اب ترقی کیے تو معلوم ہوا. جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ملی تو انہوں نے اپنی نئی کتاب میں وہ چیز جو ہے سو قرآن میں جو چیزیں تھیں ان کو تو پتہ نہیں تھا تو وہ انہوں نے کیا کیے، انہوں نے اپنی کتاب یعنی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھرڈ ایڈیشن آف دی ڈیولپنگ ہیومن، اس میں انہوں نے یہ ایڈ کیا. اور جو میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اچھے مارکس ملنا ہے تو کیا کرتے تھے، پروفیسر کیت مورے کی کتاب ریفر کرتے تھے. کون سی ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن، تو جسٹ پاس ہونے کے لیے ریفر کرتے اندر ویر سنگھ کی. اگر جسٹ پاس ہونے کے لیے میڈیکل اسٹوڈنٹس یہ کرتے تھے. پھر ایمبریولوجی میں اچھے مارکس چاہتے تو ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیت مورے کی. تو ایوارڈ ملا تھا ان کو بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر. اب یہ کتاب کے ٹرانسلیشنز کئی لینگویجز میں بھی ہو چکے ہیں. اگر پڑھنا چاہے تو آپ لوگ یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم جو ہے سو پچھلے جز میں پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے اور علقہ سے مدغہ. کچھ اعضاء جو ہے سو بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے. سم آرگنز فارمڈ اینڈ سم ناٹ فارم، یہ ہم لے چکے. دیکھیے یہ کیسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک باریکی کو یہاں پر بیان کیے ہیں. کیا اب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے سامنے؟ ہم کیا ابھی بھی نہیں جھکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتایا کہ ہم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں پھر جمع ہوتی ہے. پھر 40 دن وہ خون بستہ کی صورت میں رہتا ہے. پھر 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اللہ کے حکم سے 4 باتیں لکھ دی جاتی ہے: روزی، اجل اور عمل، نیک یا بد، برا یا بھلا ہونا. تو یہ مرد کے نطفے سے ہڈیاں جو سو پٹھے بنتے ہیں اور عورت سے جو ہے سو گوشت اور خون بنتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکی سے اور اتنے مرحلے اتنے سٹیجز سے ہم کو بنایا. ہم کتنا آسانی سے لوگوں کو نام رکھ دیتے ہیں. ارے وہ نکٹے ہے، وہ چپٹی ہے، وہ گڈی ہے، وہ کالی ہے، وہ گوری ہے، وہ کالا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. کتنا آسانی سے ہم جو ہے سو لوگوں پر جو ہے سو کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ بنائے ہم اچھے طریقے سے، یعنی پیدا کرنے والے ہیں ہم خوب سب سے اچھا پیدا کرنے والوں میں سے تو بہت ہی ہے، یعنی تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. یعنی احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ احسن الخالقین، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے اچھا پیدا کرنے والوں میں ہیں. پھر اللہ پہ جو ہے سو اللہ پہ الزام لگانا ہے، یہ اللہ کی بات پہ کوئی انکار کرنا ہے، کسی پہ جو ہے سو مذاق اڑا دینا، کسی کے ناک پہ، کسی کے کلر پہ، کسی کے کوئی چیز پہ. تو شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سلامت ہر وہ چیز سے پیدا کیا. اور کتنا آسانی سے ہم سب کے اوپر نام رکھ دیتے اور خیال بھی نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات کو انکار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ احسن الخالقین، یعنی ہم خوب سے اچھے پیدا کرنے والوں میں سے، خوب سب سے اچھا، یعنی سب سے اچھا پیدا کیے.
اگر اللہ تعالیٰ ناک کی جگہ کان لگا دیتا، کان کی جگہ ناک، یا وہ تو جانے دو، اگر سکن نہیں پیدا کرتا تو دیکھنے والوں کو کتنی کراہیت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے انسان کو بنایا، تو ہم کتنا آسانی سے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے اگر ہم کبھی پاسٹ میں ایسا کیے، یا پھر اگر ہم پریزنٹ میں کر رہے ہیں تو یہ چیز کو ریئلائز کریں کہ اللہ کو ہم بلیم کر رہے ہیں، انسان کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ چیز پہ یہاں پر چیک کرنا ہے اور ڈرنا ہے ہم کو۔ پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوبصورتی سے بنایا ہم کو، اتنے سٹیجز سے، اتنے مرحلوں سے گزار کر پھر ہم کو پیدا کیا، پھر دنیا میں لایا، پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل دنیا کو ایسے پاسبل بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ پھر بے شک تم قیامت کے دن تم پھر اٹھائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل، یعنی 7 آسمان میں راستے یعنی آربٹس بنائے، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافل، اور نازل کیا ہم نے آسمان، دیکھیے سائنٹیفک آیتیں کتنی آ رہی ہیں یہاں پر، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، دیکھیے یہاں پر واٹر سائیکل آ گئی، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو زمین میں، اور بے شک ہم اوپر لے جانے کے اس کو البتہ قادر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس کے باغات کو، کھجور کے اور انگوروں کے ساتھ، تمہارے لیے اس میں پھل ہے بہت سے، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، اور درخت نکلتا ہے اور سینا سے اگتا ہے، ساتھ چکنائی کے لیے اور ساتھ کھانے والوں کے لیے، یعنی یہ زیتون کا بارے میں ہے، علاقہ ہے، جگہ کا نام جہاں پہ زیتون کثرت سے نکلتے ہیں، زیتون کا تیل، یہ یعنی حدیث میں ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ یہاں پر جو ہے سو واٹر سائیکل آ گئی، پھر اگلی آیتوں میں بھی جو ہے سو فزیولوجی کے بارے میں ہے، یعنی سائنٹیفک آیتیں یہاں پر آتے ہی جا رہی ہے، تو اس کو جو ہے سو یہاں پر ہم رک کر سائنٹیفک آیتوں پہ زیادہ غور کریں گے، تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بڑھے، اور اللہ کی بڑائی کو جانے، اور اللہ کیسے کتنے گریٹ ہے، کتنے بڑے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یعنی یہ ساری چیزوں کو ہم یہاں پر سمجھیں گے تو ہم اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانیں گے، پھر اس کی عبادت میں پھر ہمارے لیے یعنی اس کی عبادت کرنے میں پھر ہم کو جو ہے سو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک فیکٹس یعنی سائنٹیفک آیتیں آئی یہاں پر، اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے، یعنی 7 آسمان، یعنی اور آسمان میں جو راستے ہیں یعنی آربٹس، اس کے بارے میں ہم بہت بار لے چکے، تو ہم جو ہے سو یہاں پر واٹر سائیکل کا ایکسپلین کریں گے۔ ویسے واٹر سائیکل بھی ہم پچھلے پاروں میں لیے تھے، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو زمین میں، اور بے شک ہم اوپر لے جانے کے اس کو البتہ قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس کے باغات کھجور کے، یہ بھی جو ہے سو ہم نباتات کیسے یعنی کیسا ویجیٹیشن ہوئی وہ ساری چیزیں لیے، پھر انگوروں کے، اور اس میں جو ہے سو پھل ہیں بہت سے، اور اس میں سے تم کھاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ بنایا ہم یہ بھی لیے تھے ڈیٹیل میں، پھر بھی واٹر سائیکل کے بارے میں پھر سے یہاں پر میں بتا دیتی ہوں۔ ہم جو اسکول میں پڑھے تھے واٹر سائیکل کے بارے میں، سب سے پہلے اس کا ذکر سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں، ہم جانتے ہیں اسکول میں پڑھے ہیں یہ کہ واٹر ایواپوریٹس فرام دا اوشن، پانی سمندر سے پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، پھر جڑ کے بادل بنتا ہے، پھر اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور پھر بادل جو ہے سو بارش یعنی برستا ہے بارش بن کے،
پھر اس کے بعد پانی نہر بن کر اسٹریمز بن کے لیک بن کے پھر سے جاتا ہے پھر سمندر میں، اور یہ پانی کا سائیکل جو ہے سو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے سو ہم 16th اور وہ 16th سینچری میں کے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ پھر 7 صدی قبل مسیح یعنی 7 صدی قبل مسیح کہ جو ہے سو بارش کہاں سے آتی ہے، تھیوری آف مولاسس نے کہا تھا کہ یہ جو اوشنز کا سپرے ہے ہوا جو ہے سو اسے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برس آتی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بارش اس طرح سے آتی تھی۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جاتا تھا۔ تو کئی نظریے تھے، لوگ جو ہے سو پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کے دباؤ پانی جو ہے سو یعنی ہوا کا جو دباؤ پانی پہ سمندر پہ پانی کو جو زمین سے نیچے لے جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف، سیکریٹ پیسج سے سمندر میں جو ہے سو جو سیکریٹ پیسج ہے اسے کہتے تھے گریٹ ایپیسس یعنی ایپیسس اسٹیٹس۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ 16ویں صدی تک یعنی 18ویں صدی تک یہی سمجھتے تھے۔ پھر 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کے نظریہ بھی صحیح سمجھتے تھے۔ یہ پانی کی بھاپ جو ہے سو پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگ کو پانی دیتے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے یہ اصل میں جب بارش کے پانی جو ہے سو گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے تو اور جو ہے سو فوسس کے ذریعے کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 21 اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جو کریکس ہے اس کے ذریعے پانی دیتا ہے اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے۔ اٹ برنگس ویریس کلرس آف سون فیلڈ یعنی کھیت ساری چیزیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے۔ یہ سورہ روم میں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور بہا سکتے ہیں۔ اللہ کین اسٹور دا واٹر ایز ویل ایز ڈرین اٹ۔ قرآن میں آتا ہے سورہ طارق میں بھی وہ آسمان وہ واپس دیتا ہے۔ ذات رج کے معنی ہیں جو ڈینجرس ریز ہے، الٹرا وائلٹ رے ایکس رے جو زمین میں آنے سے پہلے آسمان اس کو واپس پھینک دیتا ہے اس طرف۔ اس کے علاوہ یہ جو پانی کے بھاپ ہے واٹر ویپرائز ہوتا ہے، پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے۔ پھر ہم سورہ ہجر میں بھی لیے تھے کہ ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بوجھل کرتے ہیں۔ عربی لفظ کیا ہے؟ لواقی، ٹو امپریگنیٹ یعنی باور کرنا، بوجھل کرنا۔ ہوا بادل کو پولن گرین سے بوجھل کرتی ہے۔ اٹ امپریگنیٹ کلاؤڈس۔ اور دوسری وجہ ہے بادل جب آپس میں ملتے ہیں دے کنڈنس اینڈ اس کے بعد پانی برستا ہے۔ پھر آگے اس سورہ نور کی آیت میں اسی پارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، پھر جینٹلی پشز دا کلاؤڈس۔ پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے۔ یہ ہم کو سب کو یہ پتہ ہے۔ اور سورہ روم میں بھی انشاءاللہ آگے جو ہے سو آگے کے صورتوں میں آئے گا، اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں۔ اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے۔ قرآن مجید میں واٹر سائیکل کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے، یعنی تفصیل سے ذکر ہے اور کئی جگہ ہے۔
اب ہم سورہ آراف میں لیے، سورہ رعد میں بھی لیے، اور اب انشاءاللہ اس میں سورہ فرقان میں، اور آگے ہم پڑھتے جائیں گے اسی پارے میں، سورہ فرقان میں بھی آئے گا یہ، پھر آگے کی صورتوں میں یعنی آگے کے اور پارے جو ہم لیں گے اس میں بھی آئے گا، جیسے سورہ فاطر ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ جاسیہ ہے، سورہ قاف ہے، سورہ واقعہ ہے، یعنی بہت ساری جگہ جو ہے سو اس کا ذکر ہے تفصیل سے، اور کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں۔ میں صرف چند جگہ یعنی تھوڑا بہت ایک جگہ بتا رہی ہوں، لیکن اس میں تفصیل سے بہت زیادہ ذکر ہے واٹر سائیکل کے بارے میں۔ صرف واٹر سائیکل پہ اگر گھنٹوں تک سپیچ دے تو کم ہے۔ پھر یہ بارش بن کے کیا ہوتا ہے؟ باغات، یعنی پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس کے باغات کو۔ کون سے باغات؟ کھجور کے، انگوروں کے، پھر تمہارے لیے اس میں پھل ہے بہت سے، اور اس میں سے تم کھاتے ہو۔ دیکھیں یہاں پر غور کریے، یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو اس طریقے سے پورا اس کا پروسیس، اس کا پروسیجر بنایا کہ بارش کیسے ہو، پھر ساری چیزیں بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کے پھر وہ سیڈ کے اندر سے پھر جو ہے سو ہمارے لیے کیا ہے باغات بنائے، کس کس کے؟ کھجوروں کے، انگوروں کے، یعنی اتنے ڈفرینٹ ٹائپ کے کتنے نئے پھل ہے، کتنے نئے فروٹس ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور جب ہمارے ہاتھ میں وہ پھل آتا ہے تو کیا ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ یہ کبھی سوچے؟ یہاں پر چیک کریے، اور درخت نکلتا ہے یعنی اسی پانی سے، پھر اسی زمین سے پھر درخت نکلتا ہے طور سینا کا یعنی زیتون کا، پھر اگتا ہے ساتھ چکنائی لیے ہوئے اور سالن کھانے والوں کے لیے، یعنی زیتون کا سالن، زیتون کا جو تیل ہے وہ کھانے کے لیے بھی ہے، لگانے کے لیے بھی ہے، یہ بہت ہی مبارک درخت ہے سے نکلتا ہے۔ یعنی زیتون کے بارے میں آپ لوگ کو اگر جاننا ہے تو یوٹیوب پہ بھی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ ہے سننا فوڈ، اس میں زیتون کے بارے میں بھی لیا گیا ہے، اس میں آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں البتہ سبق ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں۔ دیکھیے اب جانور ہیں، ان کے خون سے ہم کو دودھ ملتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں بہت سے، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اب یہاں پر فزیولوجی دیکھیے، سائنٹیفک آیت، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے، اور ہم جو ہے سو اس کا گوشت جانور دیے ہم کو اللہ تعالیٰ، اس کے ہم جو ہے سو اس سے فائدے اٹھائیں، یعنی جانوروں سے ہم کیا کچھ نہیں فائدے اٹھاتے، ہم ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے سکن سے ہم کئی چیزیں بناتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے جو ہے سو ہم تعریف کیوں نہیں کرتے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے ہم کیوں سستی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے چیزیں بنائیں۔ فزیولوجی کے بارے میں قرآن مجید میں نازل ہونے کے بعد، یعنی قرآن میں جو نازل ہونے کے بعد 600 سال بعد ابن نفیس نے بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی میں یہ لی تھی، پھر سے کیونکہ ہم اتنا پڑھتے جا رہے ہیں تو ہو سکتا بھول جائے، تو میں ہر جگہ جہاں جہاں بھی ضرورت ہے وہ حساب سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، بارے میں کس طریقے سے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ 400 ایئرس سال کے بعد جو ہے سو ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا۔ ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھاتے ہیں، ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا۔ ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتے، حالانکہ انہوں نے تو قرآن میں نازل ہونے کے 600 سال بعد ابن نفیس نے یہ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں بتایا، لیکن ہاروی کے 400 سال پہلے یعنی ابن نفیس ذکر کیے، پھر اس کے ابن نفیس کے 400 سال کے بعد ولیم ہاروی آئے، انہوں نے ذکر ہوتے، ان کی کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں، اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں ذکر ہے۔ یعنی ان شارٹ، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو وہ پیٹ میں جاتا ہے، پھر اتڑیوں میں جاتا ہے، رائٹ،
پھر اتڑیوں میں سے جو فوڈ سبسٹینسز ہے وہ جاتے ہیں خون میں. تو مینی ٹائمز وایا دا کمپلیکس میڈیا آف لیور اینڈ خون کے ذریعے جسم کے کئی پارٹس میں جاتا ہے. پھر گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈ، کئی اعضاء میں جاتا ہے، اور پھر چیسٹ میں بھی جاتا ہے، جس سے ملتا ہے دودھ. بلڈ سرکولیشن یعنی ملک پروڈکشن کے بارے میں سورہ نحل میں ہم لیے تھے یہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مویشیوں میں یعنی کیٹل میں، بھیڑ بکری گائے، ان میں آپ کے لیے نشانی ہے. تو یہاں پر ہے دیکھیے، اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ، جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے، جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. تو یہاں پر ابھی ہم یہ سورہ مومنون میں یعنی یہ 21 آیت میں کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے، ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ، اور ان میں بہت سے فائدے ہیں، گوشت آپ کھا سکتے ہیں. تو قرآن میں جو ہے سو ملک پروڈکشن، بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ہے. تو یہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے کہ اس طرح سے ہوتا تھا، تو یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا انتظام کیے، یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. اور ان پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، کیا بھلا تم تقوی اختیار نہ کرو گے؟ تو کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، نہیں ہے مگر ایک نشانی ہے تمہاری طرح، چاہتا ہے کہ فضیلت حاصل کرے تم پر، اور اگر چاہتا اللہ البتہ نازل کر دیتا فرشتے. نہیں سنا ہم نے اس بات کو میں اپنے پہلے آبا و اجداد میں، نہیں وہ مگر ایک شخص ہے، اس کے ساتھ جنون ہے، تو انتظار کرو اس کے ساتھ ایک وقت تک یعنی قیامت تک. اور کہا اے میرے رب مدد فرما میری بدلے اس کے جو وہ جھٹلاتے ہیں تجھ کو. تو وحی کی ہم نے اس کی طرف کہ بنا کشتی، یعنی نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے وحی کی. یہ جو ہے سو انڈسٹریل ورک ہے کشتی بنانا. جب ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کہ جب آ جائے حکم ہمارا اور ابل پڑے تنور، تو داخل کر لے اس میں ہر قسم کے جوڑے دو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا، طوفان نوح جو سب کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی بناؤ اور اس میں ہر قسم کے جوڑے دو، یعنی پیرس کے ساتھ رکھو، اور اپنے گھر والوں کو یعنی اہل و عیال کو، مگر جو پہلے ہو چکا اس پر بات فیصلہ، اور اس میں سے اور نہ تم مخاطب ہونا مجھ سے، یعنی ڈونٹ آسک، نہ بات کرنا کچھ بھی مجھ سے ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے ظلم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جو ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا، مجھ سے مت پوچھو، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. یعنی ان کے بارے میں مت پوچھو، وہ تو سب غرق کیے جانے والے، یعنی سب ڈوب کر مرنے والے ہیں. پھر جب سوار ہو تم، یعنی بیلنس کرنا، سوار ہونا، اس کو استویتا یعنی بیلنس کرنا، سوا سے آتا ہے یہ. تم اور جو ساتھ تیرے ہیں اوپر کشتی کے، تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نجات دی ہم کو قوم سے، ظالم قوم سے. اور کہنا اے میرے رب اتار مجھ کو اتارنے کی جگہ بابرکت، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. دیکھیں یہ بہت اچھی دعا ہے، اے میرے رب اتار مجھ کو اتارنے کی جگہ بابرکت، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. بابرکت یعنی فائدہ پہنچانے والی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جب سوار کیے تھے تو یہ کہو بولے اللہ تعالیٰ، اور کہنا اے میرے رب اتار مجھ کو اتارنے کی جگہ بابرکت، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. یعنی ربی انزلنی منزل مبارکم وانت خیر المنزلین. بے شک میں سب اس میں البتہ نشانی ہیں، اور بے شک تھے ہم البتہ آزمانے والے. پھر اٹھایا ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو، میں بھی ہو سکتا قوم عاد، تو بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے، یعنی
ہود علیہ السلام، ہو سکتا کہ وہ ہود علیہ السلام تھے کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا، کیا پھر نہ تم ڈرو گے؟ یعنی پھر کیا تم اس کے بعد جو ہے سو نہیں ڈرو گے؟ جو جس قوم پہ جو ہے سو عذاب آیا تو پھر کیا تم وہ قوم سے تم عبرت نہیں لوگے؟ کیا تم کو ابھی بھی ڈر نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد کیا تم کو ڈر نہیں ہوتا؟ اور کہا سرداروں نے اس کی قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، اور دولت دی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں، نہیں یہ مگر ایک انسان ہے، تم جیسا کھانا ہے اس سے تم کھاتے ہو، اس سے اور پیتے ہو اور اس سے جو تم پیتے ہو، اور البتہ اگر اطاعت کی تم نے ایک انسان کی اپنے جیسے، یقیناً تم البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کیا دھمکی دیتا ہے تم کو کہ بے شک تم جب مر گئے تم اور ہو جاؤ گے تم مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جانے والے ہو، بہت دور ہے، ناممکن ہے، بہت دور ہے، ناممکن ہے واسطے اس کے جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، نہیں یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی، ہم جو سو مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ یعنی ان کو بار بار یہ بتائے کہ زندہ یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے، اور کیا ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے، نہیں ہے وہ مگر ایک انسان، اس نے گڑھ لیا اوپر اللہ کے جھوٹ، اور نہیں ہم اس کے لیے ایمان لانے والے۔ کہا اے میرے رب مدد کر میری بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے سو نہیں مان رہے، اور وہ لوگ جو ہے سو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تو کہا اس چیز سے تھوڑی دیر بعد البتہ ضرور ہوں گے نادم، تو پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے، چیخ نے، حق کے ساتھ، تو کر دیا ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ یعنی گاربیج کی طرح، تو ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کے بعد امتوں کو کچھ دوسری، یعنی ان کو ختم کرنے کے بعد اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری قوم کو اٹھایا، اور نہیں سبقت لے جا سکتی یعنی آگے بڑھ سکتی کوئی امت اپنے مقرر وقت سے، اور نہ وہ دیر کر سکتی ہے، یعنی کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں نہ کوئی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پائے در پائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے، ایک قوم وائپ آؤٹ ہوئی، دوسری قوم کو لایا اللہ تعالیٰ، پھر کئی رسولوں کو بھیجے۔ جب کبھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول، انہوں نے جھٹلایا اس کو، جب بھی کوئی رسول آتا تو وہ اس قوم نے ان کو جھٹلایا، تو پیچھے لائے ہم ان میں سے بعض کو بعض کے، اور بنا دیا ہم نے ان کو باتیں یعنی افسانہ، یعنی ان کے جو ہے سو ہسٹری بنا دی، تو دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہ لاتی ہو۔ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ، کھلی حجت کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان سب نے تکبر کیا۔ جس دل میں تکبر ہے اس میں ایمان نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ اور تھے وہ لوگ متکبر، تو کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے دو انسانوں کے لیے، ہم جیسے یعنی ہمارے جیسے انسان پہ کیا ہم کیوں ایمان لے کر آئے؟ اس طرح سے انہوں نے کہا، تو کہنے لگے کیا ہم ایمان لائے دو انسانوں کے لیے، ہم جیسے ہے یعنی اپنے جیسے، اور ان دونوں کی قوم یعنی یہ دونوں کی قوم ہماری غلامی کرنے والی ہے، یعنی بنی اسرائیل جو ہے سو ان کے غلام تھے، تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارے جیسے انسان ہیں یہ، پھر ان کی قوم جو ہے سو ہماری غلامی کرنے والے ہیں، تو ہم ان پر کیوں ایمان لائے؟ اس طرح سے یعنی تکبر تھا ان کے دل میں۔ فرعون اور اس کی قوم جو اس کے جو سردار تھے وہ، تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، تو ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، تو یعنی وہ ہلاک ہو گئے جب جھٹلایا ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائے، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی۔ اب یہاں پر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو طرف بلند جگہ کے، بلند زمین کو جو ہری اور پیداوار کے قابل ہو، یعنی بیت الحم
وہ جگہ ہے گھاس پانی والی تر و تازہ اور ہری بھری تھی، تو وہ بلند جگہ قرار والی یعنی رہنے والی اور بہتے چشمے والی تھی۔ اے رسولو، تمام رسولوں کے لیے ہے، اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو صالح، یعنی فائدہ مند، پاک، صاف ستھرا، شریعت میں صحیح طریقے سے ایکوائرڈ کیا ہوا وہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرو، یعنی کسی انسان سے نہیں، کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ تو انہوں نے کاٹ لیا اپنا دین، اپنا معاملہ یعنی اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، ہر فریق گروہ ہو گیا، یعنی سب جو سو اپنا اپنا دین بنا لیا، سب یعنی گروپس میں ہو گئے، ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے۔ اب آج کل بھی دیکھیے کیسے گروہ ہو گئے، کیسے گروپس ہو گئے، حالانکہ ہم پوری ایک امت ہے مگر کتنے گروپس، کتنے ڈویژنس ہو گئے۔ خوش ہونے والے ہیں تو چھوڑ دو ان کو، اپنی غفلت میں مبتلا رہیں ایک وقت تک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، یہ اترانے والے جو خوشی کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دو ایک وقت تک، یعنی جب وہ عذاب کا وقت یا قیامت کا وقت جب تک آئے گا ان کو چھوڑ دو۔ کیا وہ سمجھتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ ہم مدد دیتے ہیں ان کو ساتھ اس کے مال اور بیٹوں میں سے، اور ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بے شک وہ شعور نہیں رکھتے۔ بے شک وہ لوگ، یعنی جو چیز کوئی سمجھتے نہیں وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی سمجھ میں جس کو نہیں آتا وہ شعور نہیں رکھتے۔ بے شک وہ لوگ ہیبت سے اپنی رب کی ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہے تو وہ لوگ ڈرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، کون سے لوگ ڈرنے والے ہیں؟ جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ویسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ وہ دیے ہیں اور دل ان کے خائف ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیے وہ جو ہے سو دیتے ہیں، اور یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، یعنی ایسے جو ایمان والے جو لوگ رہتے وہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی ایک بھی نیکی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے، یعنی نیکیوں میں حریص ہوتے وہ، اور وہ ان کے لیے بھلائیوں کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے۔ یا اللہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جیسا سابقون میں شامل کر لے، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولے گی حق کے ساتھ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے اور بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ دل ان کے غفلت میں ہیں اس سے، اور ان کے لیے اعمال ہے اس کے علاوہ وہ ان کے لیے عمل کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب پکڑتے ہیں ہم ان کو خوشحال لوگوں کو ساتھ عذاب کے، تب اچانک وہ ڈکارتے ہیں، یعنی بے قرار ہو جاتے ہیں، یعنی چلاتے ہیں، نہ تم ڈکارو یعنی چلاؤ آج، بے شک تم ہم سے نہ مدد دیے جاؤ گے، تحقیق تھی ہم میری آیات پڑھی جاتی تم پر تو تھے تم اپنی ایڑیوں پر تم پھر جاتے، یعنی قرآن سے منہ پھیرنا بہت بڑا گناہ ہے، تکبر کرتے ہوئے قرآن سے منہ پھیریں گے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، ساتھ اس کے کو افسانہ گوئی کرنے والے تم بےہدہ بکتے ہو، یعنی یہ جو سو بیت اللہ کی جو وجہ سے سرکشی کرتے ہیں اور قصے کہانیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، اور گویا وہ تکبر اور غرور کا اظہار کرتے، پھر بیت اللہ میں قصے کہانیاں بیان کرتے اور بکواس کرتے تھے اور اسے جو ہے سو آباد نہیں کرتے تھے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کلام میں یعنی قرآن، یا آیا ان کے پاس جو نہیں آیا ان کے آبا و اجداد کے پاس پہلے، یا نہیں انہوں نے پہچانا اپنے رسول کو تو وہ اس کے لیے انکاری ہیں، یا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنون ہے، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، اور ان کی اکثریت حق کے لیے ناپسند کرنے والی ہے، کراہت کرنے والی ہے، یعنی مرضی سے احکامات آئے، اگر
ایسا ہوتا تو نظام بگڑ جاتا، یعنی ان کی مرضی سے اگر آتا تو وہ نظام پورا بگڑ جاتا، اور اگر پیروی کرنا حق ان کی خواہشات کی تو البتہ بگڑ جاتے آسمان اور زمین اور جو ان کے اندر ہے، بلکہ لائے ہم ان کے پاس انہی کا ذکر تو وہ اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں، یا تم سوال کرتے ہو ان سے کسی خراج کا یعنی کسی ٹیکس کا، تو تیرے رب کا دیا بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے، اور بے شک تو البتہ بلا رہا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں مانتے آخرت کو راستے سے البتہ مڑ جانے والے ہیں، اور اگر رحم کرتے ہم ان پر اور ہم کھول دیتے جو ان کے ساتھ تکلیف میں ہیں، البتہ اڑے رہے اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہوئے۔ یہ جو آیت نمبر 75 جو تب نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بد دعا دی تو قحط آیا، تو ابو سفیان جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد میں تجھ سے اللہ کے نام سے مانگتا ہوں اور رشتہ داروں کا واسطہ دیتا ہوں، ہم جانور کی کھال اور بال کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کوئی عذاب آنے پر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے کافر، بٹ مایوس ہو جاتے تب موت کو دیکھتے ہیں۔ یعنی انسان کی فطرت ہے پریشانی میں جو ہے سو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، پس نہ وہ گڑ گڑائے اپنے رب کے لیے اور نہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب کھول دیا ہم نے ان پر ایک دروازہ سخت عذاب والا، وقتاً وہ اس میں مایوس ہونے والے ہیں، یعنی وہ مایوس ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا کم ہے تم شکر ادا کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان، آنکھ، دل اور سب کچھ دیا، دیکھیے ہم جو ہے سو اب اس وقت ہم بول سکتے ہیں، تو پھر ہم سن سکتے ہیں، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہم کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اس کے لیے ہے اختلاف لیل و نہار کا، دن اور رات کا، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، کیوں تم جو ہے سو اس طرح سے کرتے ہو؟ بلکہ انہوں نے کہا مانند اس کے جو کہا تھا پہلوں نے، یعنی رسولوں کو ریجیکٹ کر دیے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا واقعی ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی ان لوگ کو شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر، تو البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم اور ہمارے باپ دادا اس کا، اور اس سے قبل نہیں، یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ پھر وہی کہتے کہ نہیں یہ سب کہانیاں ہیں پہلوں کی، کہہ دیجئے واسطے کسی کے ہے زمین اور کس کے ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے، اگر ہو تم سچے، اگر ہو تم جانتے، ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے کہہ دیجئے کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ کہہ دیجئے کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ رب عرش عظیم کا کون رب ہے، 7 آسمانوں کا کون رب ہے، اس کا نام اس کی بلندی کی وجہ سے ہے، اور ان قریب وہ کہیں گے، یعنی عرش عظیم مطلب رب العرش عظیم، یعنی بلندی کی وجہ سے، یعنی جو ہائیسٹ پلیس جو ہے وہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے کہہ دیجئے کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی اس کے مقابلے میں، اگر ہو تم علم رکھتے۔ ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے کہہ دیجئے، تو کہاں سے تم سحر کیے جاتے ہو؟ سحر بھی جو ہے کنفیوزڈ، عقل کیوں ماری گئی ہے، جیسا پاگل پن کیوں یعنی پاگل پن کی باتیں کیوں کرتے ہو، اس طرح سے جادو کیے جاتے ہو، یعنی سحر کیے جاتے ہو، جادو کیے جاتے ہو، بلکہ ہم لائے ہیں
ان کے پاس حق کو، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بچہ، کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ، تب البتہ لے جاتا ہر الہ اس کو جو اس نے پیدا کیا، اور البتہ چڑھائی کرتا ان میں سے بعض اوپر بعض کے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی توحید کو اپنے دل میں جو ہے سو بسا لینا ہے۔ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے رب، خواہ تو دکھائے مجھ کو جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اے میرے رب تو نہ کرنا مجھ کو ظالم قوم میں۔ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مصیبت کے وقت یہ دعا کرے، یعنی اے میرے پروردگار، جس عذاب کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اگر تو میری زندگی میں مجھے دکھائے، یعنی اگر تو میری زندگی میں انہیں سزا دے تو مجھے ان میں نہ کیجیے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جیسے امام احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے صحیح بتایا ہے کہ اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھ کو یعنی تو اس آزمائش میں ڈالے بغیر ہی اپنے پاس بلا لیجئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ابو داود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الحرم و اعوذ بک من الہدم و من الغرق و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان من عند الموت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے برے بڑھاپے سے اور دب کر مر جانے سے اور ڈوب کر مر جانے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی مانگتی ہوں، اور اس سے بھی کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے۔ یہ دعا بھی جیسے سو ہم کو کرنی چاہیے۔ یہ ابو داؤد میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دعا بھی ہے۔ اور بے شک ہم اوپر اس بات کے کہ ہم دکھائیں تجھ کو جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، ان سے البتہ قادر ہے۔ دور کر دیجیے ساتھ اس چیز کے جو اچھی ہے برائی کو، اور ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی برائی کو اچھے سے دور کر دیجیے۔ اور کہہ دیجیے اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں وسوسوں سے، اکساہٹوں سے شیطان کے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اے میرے رب کہ وہ حاضر ہو میرے پاس۔ یہ دعا بھی ہم کو جب بھی شیطانی وسوسے آئے، شیطان کا وسوسے کا ڈر ہو، تو یہ دعا کر لینی چاہیے، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ ساری دعائیں جو ہے سو قرآن کی ہے، اس میں جو ہے سو جہاں جہاں بھی دعائیں آئیں وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے ایک کو موت تو کہے گا، یعنی کافر کو جب موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب لوٹا دے مجھ کو، شاید کہ میں عمل کروں اچھے اس میں سے جو میں چھوڑ آیا، ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی کافر کہے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک بات ہے، وہ کہنے والا ہے اس کا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، اس دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اپنے آپ پر یہ آیت کو لے کر دیکھے، کیا قیامت کے دن حسرت میں ہم جائیں گے، یا پھر موت کے وقت یہ کہیں گے کہ یعنی موت کے وقت ہم یہ تو نہیں کہیں گے تھوڑا سا وقت مل جائے تو اور کر لوں، تھوڑا سا وقت مل جائے تو اور کر لوں، یعنی موت کا انتظار کرتے ہوئے موت کو جب دیکھیں گے تو تب کہیں گے کہ ہم جب ہم کو جو ہے سو تھوڑا وقت دے دے، تھوڑا مہلت دے دے تو میں اور کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں تو نہیں کوئی رشتہ آپس میں اس دن، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو جو کوئی بھاری ہوئے اس کے اوزان اس کے پڑھ لے تو یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جب جو ہے سو کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی جیسا جب پھونک ماری جائے گی سور میں، یعنی قیامت کا جب دن ہوگا، اس دن ہر کوئی اپنا اپنا یعنی اپنے سیلفش ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اولاد نہ ماں باپ، کوئی کسی کو بھی نہیں، یعنی کوئی بھی
ایک کسی کو بھی نہیں پوچھے گا، سب کو اپنے اپنی فکر لگے کہ اس دن کی تیاری کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اس دن کی تیاری ابھی بھی کر لو، یعنی کب موت آ جائے پتہ نہیں۔ تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو تیاری کر لے اور عمل نیک صالح اور اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اور جو کوئی ہلکے ہوئے اس کے پڑھ لے تو اس کے اوزان، تو یہی لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جھلسا دے گی ان کی چہروں کو، منیمم وہاں کی ڈگری کیا ہوگی، 1200 to 1500 ڈگری ہوگی۔ دیکھیے سوچئے آگ، اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہم کو۔ کیا نہ تھی میری آیت پڑھی جاتی تم پر تو تم تھے ساتھ ان کے، یعنی ان کو تم جھٹلاتے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی اور تھے ہم لوگ گمراہ، اے ہمارے رب نکال دے ہم کو اس سے، پھر اگر ہم لوٹائیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ فرمایا دور رہو اس میں اور نہ تم کلام کرو گے، بے شک وہ تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تم نے بنا لیا ان کو مذاق، یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تم کو میرا ذکر، اور تھے تم ان سے ہم ہنسا کرتے، یعنی ان پہ جو ایمان والے تھے ان پر تم ہنسا کرتے تھے، بے شک میں نے جزا دی ان کو آج بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، بے شک وہ یہی لوگ یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اچیو کرے، کچھ کرنے پر ہی ہم کو یہ اچیومنٹ ملتا ہے۔ یعنی دنیا میں جب ہم عمل کرتے ہیں اچھے اور قرآن کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کا کام کرتے ہیں، لوگ جو ہے سو طعنہ دیں گے اور باتیں کریں گے تو صبر کیجئے، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہا کتنا رہے تم زمین میں تعداد سالوں کی، انہوں نے کہا ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پس پوچھ لیجئے گننے والوں سے۔ دیکھیے صرف ایک دن یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ، دنیا ایسی ہے تو وہ اس ایک دن کے لیے ہم اتنا اس کا غم اٹھاتے، دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے۔ یہاں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ کہا نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑا، کاش بے شک تم ہوتے تم جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہوتے، کاش کہ تم جانتے ہوتے، کیا بھلا سمجھا تھا تم نے، بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو بیکار۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم تم کو بیکار پیدا کیے، اور بے شک تم ہماری طرف نہ تم لوٹائے جاؤ گے، کیا صرف ہم تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا اور کیا تم کو واپس ہمارے پاس نہیں آنا تھا؟ تو بہت بلند ہے اللہ بادشاہ سچا حق، نہیں کوئی الہ مگر وہی رب ہے عرش عظیم کا، سبحان ربی العالی۔ اب جو ہے سو سجدہ کیجئے اللہ کے دربار میں، سبحان ربی العالی، کیونکہ اللہ رب ہے عرش کریم کا، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دلیل اس کے لیے اس کی، تو بے شک حساب اس کا اور اس کے رب کے پاس ہے، اور بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے کافر، یعنی کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، بیوٹیفل دعا ہے، یاد کر لیجئے یہ۔ شیطان کو جو سو اس سے پناہ مانگیے اللہ کی، شیطان سے دور ہونے کی اللہ سے دعا کیجئے، شیطان کو ہم سے دور کر دے، یہ دعا کیجئے۔
اور کامیابی کی فلاح کی یہ آیتیں ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ کی رحمت جو ہے سو ہم کو ڈھانپ لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ہم پر ہمارے متعلقین پر رحمت کے دروازے اپنے کھول دے. سبحانک واخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب